الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران کی تفسیر اور ترجمہ تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہا ہے. گزشتہ جمعۃ المبارک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 تک بیان ہو چکا. آج کا آغاز آیت نمبر 50 سے کیا جا رہا ہے. گزشتہ آیات بینات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو اللہ رب العزت نے بیٹے کی بشارت عطا فرمائی اور ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، جن کو اللہ تعالی نے کلمۃ اللہ قرار دیا.
اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت نے کن فرمایا، یعنی ہو جا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ قرار دیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چند واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی والدہ پر الزام تراشی کری، تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو پہلے سے یہ بات بتا دی تھی، اس سے آگاہ کر دیا تھا کہ جب تم لوگوں کے سامنے جاؤ اور لوگ تم سے جب اس بچے کے سامنے سوال کریں گے تو تم خاموش رہنا، اس لیے کہ اس بچے کو ہم ایسا کمال عطا فرمائیں گے کہ یہ اپنے اس جھولے میں یا اس پنگھوڑے میں جس میں بچہ پیدائشی طور پر ہوتا ہے، وہ فرمایا یہ اس وقت لوگوں سے کلام کرے گا، جس کے بارے میں رب نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، کہ وہ لوگوں سے گہوارے میں جو بچوں کا جھولا ہوتا ہے اس میں لوگوں سے کلام کرے گا۔ تو جب حضرت مریم سے لوگوں نے سوال کیا اور حضرت مریم خاموش رہی تو انہوں نے اس پر الزام تراشی کری، بہتان لگایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو چند لمحوں کے تھے، لوگوں سے گفتگو کرنے لگے، کلام کرنے لگے، اور ان سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالی کی طرف سے مجھے کتاب و حکمت دی گئی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اور پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی بڑی عمر کے پہنچ ہوئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ عیسیٰ لوگوں کو ایسی خبریں دیتے تھے، ایسی باتیں بتاتے تھے کہ جن سے وہ ناآشنا تھے، یعنی گھر میں کیا کھا کر آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو بتاتے تھے کہ تم ابھی کیا کھا کر آئے ہو، گھر میں کیا چھپا کے آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ان کو خبر دیتے تھے کہ تم گھر میں کیا چھپا کر آئے ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عیسیٰ ہاتھ میں مٹی لیتے، اس سے مختلف پرندے بناتے اور اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتا۔ تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب اس معاملے میں شہرہ ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ چڑیا، مینا، کوا، یہ ایسے پرندے ہیں کہ جو عموماً کوئی بھی بنا سکتا ہے مٹی کا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مشکل ترین پرندہ کون سا ہے وہ مجھے بتاؤ۔ کہا مشکل پرندہ جو ہے وہ چمگادڑ ہے، اس کو بنانا آسان نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایسی مورتی بنائی پرندے کی اور اس میں پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اڑنے لگا، جس کو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا کہ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناتا ہوں
اور پھر فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والے ہو جاتی ہے۔ ان میں اللہ تعالی جان ڈالتا ہے، روح پیدا کر دیتا ہے اور وہ اڑتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں جو پیدائشی نابینا اندھے ہوتے ہیں میں ان کو ٹھیک کر دیتا ہوں، جو برس کے مریض ہوتے ہیں ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جو مر چکے ہوتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مرنے کے بعد ان کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ سارے جو کمالات اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کا ظہور ہونے لگا۔ جب ظہور ہونے لگا تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موافق ہو گئے، یعنی آپ کے اتنے عقیدت مند ہوئے کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا اور یہ ماننے لگے اور یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ جیسے کام جو کر رہا ہے، عیسیٰ جو کام اس سے ہو رہے ہیں یہ ایک انسان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کسی چیز کو بنا کر اس کو زندہ کر کے اڑا دینا یہ تو رب کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ بناتا کون ہے؟ انسانوں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جانوروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو فرمایا یہ تو رب کی صفت ہے، اور عیسیٰ پرندے بنا کر ان کو اڑا رہا ہے۔ فرمایا کسی کو زندگی دینا اور موت دینا یہ تو رب کی صفت ہے۔ اللہ تعالی موت دیتا ہے، اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ تو رب کا کام ہے، رب کی صفت ہے، تو رب کے علاوہ تو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ چونکہ اس کا تو باپ کوئی نہیں ہے، یقیناً اس کا باپ معاذ اللہ اللہ ہے۔ کہا کہ باپ کی صفت بیٹے میں ہی پیدا ہو سکتی ہے، کسی اور میں نہیں۔ یہ اس وقت عیسائیوں نے ایک نظریہ قائم کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا، اور وہ یہودیوں کا طبقہ تھا، یہودیوں کی جماعت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالف ہو گئی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب انجیل کی، توریت کے بعد انجیل کی جب تبلیغ شروع کی تو ظاہر بات ہے کہ یہودیوں کا معاملہ پھر کھٹائی میں پڑنے لگا، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تو یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی تو اللہ تعالی نے فرمایا، عیسیٰ نے کہا ان سے، فرمایا کہ میرے سامنے جو یہ توریت ہے، جو تمہاری کتاب ہے، تم جس پر عمل کرتے ہو، فرمایا کہ میں تو اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے لیے کچھ ایسی چیزیں حلال کرنے والا ہوں جو تمہارے اوپر پہلے حرام تھی۔ یعنی بنی اسرائیل پر، یہودیوں پر بعض چیزیں جو ہے وہ پہلے حرام کر دی گئی تھیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے بعض چیزوں کو میں حلال کرنے والا ہوں، یعنی میری شریعت میں وہ حلال ہیں، اور تم جب میرا کلمہ پڑھو گے تو پھر وہ تم پر حلال ہو جائیں گی۔ اس مفسرین نے لکھا کہ بنی اسرائیل پر اونٹ کا گوشت حرام تھا، اونٹ کا گوشت کھانا ان کے لیے حرام تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے حلال کر دیا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کا گوشت میری شریعت میں حلال ہے، لہذا تم کھاؤ، اور فرمایا وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور فرمایا میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، یعنی کہ انجیل لایا ہوں، یہ رب کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، فرمایا سو تم اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اس لیے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تمہاری طرف۔ اور پھر فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، فرمایا کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا دونوں کا رب ہے اور تم اسی کی عبادت کرو۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا معاذ اللہ کہ اللہ جو ہے وہ میرا باپ ہے اور تمہارا رب ہے، نہ، فرمایا کہ ان اللہ ربی، اللہ میرا بھی رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، یعنی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نبی بنایا ہے، لہٰذا میری پیروی کرو اور اللہ کی عبادت کرو، فاعبدوہ، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا رستہ ہے، یہی سیدھا رستہ ہے جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو عیسائیوں کا نظریہ ہے، رب ذوالجلال نے اس کا بھی رد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جن کو اللہ تعالی نے بغیر باپ کے صرف ماں سے پیدا فرمایا ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قسم کی باتیں کی یہودیوں کے سامنے، تو یہودی اور مخالف ہو گئے، اور جب مخالفت بڑھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر جب عیسیٰ نے ان سے کفر محسوس کیا، یعنی ان سے خطرہ محسوس کیا یہودیوں سے، تو قال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا من انصاری الی اللہ، تو کہا کہ اللہ کی طرف میرا مددگار کون ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ تھے، جو آپ پر بہت سے ایمان بھی لے آئے تھے اور بہت سے یہودی مخالف بھی ہو گئے تھے، تو جب یہودیوں کی مخالفت بڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا قال من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے رستے میں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے میرا مددگار کون ہوگا؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رستے میں مددگار ہیں۔ حواری جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو اللہ تعالی نے حواریون قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دین پر بھی ہیں اور اللہ کے دین کے لیے آپ کی مدد بھی کریں گے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ رد فرماتا؟ نہیں فرماتا۔ نبی کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے کہ اے اللہ، کہ جو میرے مخالف ہیں سب کو نیست و نابود کر دے، جس طرح بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں، اللہ تعالی نے پوری قوموں کو مٹا دیا۔ صالح علیہ السلام کی جب اونٹنی کی توہین کی گئی، انہوں نے دعا فرمائی، پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور لوط علیہ السلام نے دعا فرمائی، پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
تو عیسیٰ علیہ السلام بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا عیسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ قال من انصاری الی اللہ، کہ کون ہے جو اللہ کے رستے میں میرا مددگار ہوگا۔ اب یہ جو قوم تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ خدا تھی، یہ خدا تھی، ان میں سے کوئی اللہ تھا؟ کون تھے؟ یہ عام انسان تھے، لوگ تھے، ہاں انسان تھے نا، کوئی معاذ اللہ خدا نہیں تھے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام عام انسانوں سے مدد مانگ رہے ہیں، انسانوں سے مدد مانگ رہے ہیں، اور پھر وہ خود اس بات کا کہہ بھی رہے ہیں قال الحواریون نحن انصار اللہ، اور حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندوں سے مدد مانگیں تو رب اس کو قرآن میں اعزاز کے طور پر بیان فرمائے، اور آج کوئی امتی اپنے نبی سے مدد مانگے تو اس کو کفر و شرک قرار دے دیا جائے۔ یہ بات کو ہضم نہیں ہوتی اور نہ عقل میں آتی ہے۔ ہاں اگر یہ معاملہ شرک ہوتا، اللہ کے غیر سے اگر مدد مانگنا شرک ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت فرماتا عیسیٰ علیہ السلام کو، اے عیسیٰ کیا تو میرا رستہ بھول گیا؟ ہاں میری بارگاہ کا رستہ تجھے یاد نہیں رہا کہ جو تو لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے؟ تو یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو مدد کے لیے پکارنا یہ رب کی مدد کے منافی نہیں ہے، یہ رب کی مدد کے مخالف نہیں ہے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مدد مانگی تھی۔ نہ، شرک تو تب ہوتا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقابلے میں لوگوں سے مدد مانگتے، شرک تو تب ہوتا کہ جب وہ اللہ کو چھوڑ کر پھر لوگوں سے مدد مانگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں چھوڑا تھا، اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کو معاذ اللہ نہیں چھوڑا تھا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی سے مدد مانگنا یہ یقیناً شرک ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد مانگ رہے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے بہت سے مظہر بناتا ہے، بہت سے اسباب بناتا ہے، بہت سے طریقہ کار بناتا ہے، اور وہ قرآن میں یہ مقام آیا ہے، اور بھی بہت سے جگہ مقامات پہ آئے گا یہ، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں کہاں کیا کیا نشاندہی ہے۔ اب یہ ایک سوال لوگ عموماً کرتے ہیں کہ جناب کہا یہ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں سے مدد طلب کی تھی تو وہ سارے کے سارے زندہ دنیا میں تھے، تو زندہ انسان سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، کہ جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو مدد مانگتا ہے، ٹھیک ہے وہ مدد کر سکتا ہے، کوئی وکیل کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، کوئی کسی کے پاس جاتا ہے، مختلف ہیلپ لیتے ہیں لوگ۔ لیکن وہ کہا کہ جناب یہ تو زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، مرنے کے بعد مدد نہیں مانگ سکتے۔ تو جناب یہ اصول اور یہ قاعدہ کلیہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ زندہ آدمی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، مرنے کے بعد کسی سے؟ ایسا قاعدہ کلیہ میں نے تو آج تک 15 سال کی عمر میں زندگی ہو گئی، میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ اپنے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے، لیکن کہاں سے آپ نے پڑھا، کہاں سے آپ نے اس بات کو آپ کو پتہ چلا کہ خود سے یہ قاعدہ کلیہ بنایا گیا ہے، اس کی اصل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مدد طلب کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، اور آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آگے فرمایا ربنا آمنا بما انزلتا، اور فرمایا اے ہمارے رب
جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم پر ہم ایمان لائے اس پر، واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور فرمایا کہ اور ہم نے رسول کی پیروی کی تو ہمیں حق کی گواہی دینے والا بنا دے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس بات کی گواہی دی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ، فرمایا اور کافروں نے جو ہے وہ مکر کیا۔ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حامی تھے انہوں نے تو اپنا یقین دہانی کروائی کہ ہم آپ پر بھی ایمان لائے، آپ کے ساتھ جو حق نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے اور آپ کی اتباع بھی کرنے والے ہیں اور آپ اس پر گواہ بھی ہو جائیں۔ لیکن فرمایا جو کفر کرنے والے تھے، جو یہودی تھے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے تھے، تو فرمایا انہوں نے مکر کیا، یعنی انہوں نے سازش کری، انہوں نے ایک پلاننگ کری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی انہوں نے سازش کری۔ تو اللہ نے فرمایا کافروں نے مکر کیا، سازش کری، اور وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے ایک خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ نے ایک خفیہ تدبیر فرمائی کہ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی سازش کری تو اللہ تعالی نے ان کو بچانے کی تدبیر فرمائی۔ اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین تدبیر۔ فرمایا یہ کافر جتنی بھی جو ہے وہ سازشیں کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خفیہ تدبیر فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی سازش سے محفوظ فرمایا۔ کیسے محفوظ فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، فرمایا اے محبوب یاد کیجئے کہ جب اللہ نے عیسیٰ سے فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ انی متوفیک، فرمایا کہ بے شک میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تیری عمر زندگی کی مقرر فرمائی ہے دنیا میں تجھے اس عمر تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ یہودی جو بھی سازش کرتے رہے، یہ یہودی جو بھی کوششیں کرتے رہے، یہ لاکھ تجھے مارنے کی تدبیریں کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں، پلاننگ کرتے رہیں، لیکن انی متوفیک، میں تجھے تیری عمر کی پوری حد تک پہنچاؤں گا۔ اور ورافعوک، اور اللہ تعالیٰ کو نے فرمایا اور آپ کو میں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، اور آپ کو کافروں کے الزام اور بہتانوں سے پاک کرنے والا ہوں، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور فرمایا کہ آپ کے جو پیروکار ہیں، آپ کے جو ماننے والے ہیں، آپ کے جو حامی ہیں، آپ کے جو شریعت کو تسلیم کرنے والے ہیں، فرمایا قیامت تک میں کافروں پر ان کو فوقیت دے دوں گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اس وقت مخالفت کون کر رہے تھے؟ یہودی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے موافق کون تھے؟ عیسائی۔ بعد میں جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو حضور کے تو یہ دونوں مخالف ہوتے، یہودی بھی مخالف تھے، عیسائی بھی مخالف تھے، لیکن یہ بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ سے یہ فرمایا تھا کہ اے عیسیٰ میں جو تیرے پیروکار ہیں ان کو تیرے مخالفوں پر فوقیت دے دوں گا قیامت تک، قیامت تک۔
اب یہ قرآن ہے، اب آج کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، دنیا کی آبادی چیک کرو، دنیا کی آبادی چیک کرو کہ دنیا میں یہودی کتنے ہیں اور عیسائی کتنے ہیں؟ کتنے ہیں معلوم ہے کسی کو؟ اس وقت پوری دنیا کی جتنی آبادی ہے اس میں سب سے زیادہ اگر تعداد کسی مذہب کے ماننے والوں کی ہے تو وہ عیسائیوں کی ہے۔ کس کی ہے؟ مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے پوری دنیا میں۔ مسلمان آتے ہیں دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پر اگر پاپولیشن کسی کی ہے مذہب کے لحاظ سے تو وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے ہیں، اور یہودی کسی گنتی میں ہی نہیں آتے، چند تھوڑے سے ہیں یہودی۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے عیسیٰ، میں تیرے پیروکار تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے دشمنوں پر فوقیت دے دوں گا۔ اللہ تعالی نے یہودیوں کو آٹے میں نمک کے برابر کر دیا، ہاں، ورنہ پہلے یہودی بہت تھے۔ بنی اسرائیل یہ کوئی معمولی قوم نہیں تھی، معمولی قوم نہیں۔ 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، 70,000 انبیاء، یعنی کل تعداد جو انبیاء کی بیان ہوئی وہ 1,24,000 کم یا زیادہ انبیاء، اور اس میں سے کم و بیش 70,000 انبیاء صرف بنی اسرائیل میں تشریف لائے۔ یہ کتنی بڑی قوم ہوگی، کتنا طویل عرصہ ہوگا ان کا۔ لیکن اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کی جتنی بڑی تاریخ ہو، ان کی جتنی بڑی جو ہے وہ تعداد ہو، لیکن انہوں نے انبیاء سے دشمنی لی ہے، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مخالفت لی ہے، لہٰذا نسل ختم کر دی جائے گی، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے اس وقت یہ وعدہ فرمایا، اور پھر فرمایا ثم الی مرجعکم، اور پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، جتنے انسان ہیں سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور فرمایا فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، اور پھر اللہ تعالیٰ خود اس بات کا فیصلہ کر لے گا۔ آج جو مخالفت کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ جناب ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، وہ غلط ہیں، تو فرمایا اللہ کی طرف تو آنا ہے سب نے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس بات کا فیصلہ کر لے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر کوئی نہ مکر چلے گا، نہ کوئی ہیلا چلے گا، اور نہ کوئی بہانہ چلے گا۔ تو رب نے فرمایا میرے پاس تو سب نے آنا ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ، فرمایا سو جن لوگوں نے کفر کیا، کیا کیا؟ کفر کیا، ان کو اللہ تعالی نے فرمایا دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب دوں گا۔ جو کافر ہیں جنہوں نے کفر کیا ان کو دنیا میں بھی عذاب دوں گا، آخرت میں بھی سخت عذاب دوں گا، اور پھر کیا ہوگا؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کا قیامت کے دن، حشر کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو الفاظ آئے نا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہ قرآن مجید میں ابھی جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ دوسری مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ دوسری مرتبہ۔ پہلی مرتبہ سورہ بقرہ میں آیا تھا، اور اس وقت میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ یہ الفاظ جہاں بھی قرآن مجید میں آئیں گے وہ کس کے لیے آئیں گے؟ کافروں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ کافروں کے لیے آئیں گے۔ پیچھے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو یہ الفاظ بیان ہوئے تھے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور اللہ کے ہاں ان کی کوئی شفاعت قابل قبول نہیں ہوگی،
تو اس وقت بھی میں نے پورا رکوع آپ کو پڑھ کر سنایا تھا کہ وہ منافقین اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا تھا کہ ان یہودیوں کا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں ہٹ دھرمی پر، اللہ نے فرمایا کہ ان کو ڈٹے رہنے دو، آئیں گے تو رب کے پاس، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے، اس دن پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اس دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان کا پیسہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا، ان کی اولاد ان کے کسی کام نہیں آئے گی، ان کے عہدے بڑے بڑے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس دن اللہ کی بارگاہ میں نہ تو یہ کوئی سودا کر سکیں گے، نہ یہ کوئی مال دے کر اس کا بدلہ لے سکیں گے، نہ ہی کسی کی سفارش کروا کر جان چھڑا سکیں گے۔ کون ایسا نہیں کر سکے گا؟ کافر۔ اور یہاں بھی کس کی بات چل رہی ہے؟ پیچھے آیت کا آغاز ہی ایسا ہوا ہے، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا یعنی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، فرمایا ان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی عذاب تیار رکھا ہے، آخرت میں بھی تیار رکھا ہے، اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، قیامت کے دن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں۔ اور یہ میں آگے اور بھی آئے گا قرآن مجید کے کئی مقامات پر، اور وہاں بھی آپ کو نشاندہی کروں گا کہ دیکھو آنکھیں اور سر کے سارے سوراخ کھول کر پڑھو بھی اور سنو بھی کہ اللہ تعالیٰ کس کو خطاب فرما رہا ہے، اس لیے کہ یہ آیت کا حصہ پڑھ کر الزام یہ لگایا جاتا ہے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر، اور اہل سنت کو یہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، کہ وہاں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، حضور علیہ السلام گناہوں کو بخشوائیں گے، ہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا، جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ۔ تو اگلا بھی کہتا ہے یار واقعی قرآن پڑھ رہا ہے یہ، کہ قرآن پڑھ رہا ہے، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، گھر میں بھی جا کے دیکھے گا ہاں لکھا ہوا ہے وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نیچے ترجمہ پڑھے گا ہاں مددگار نہیں ہوگا کوئی اس دن ان کا، ہاں لیکن کتنا بڑا دھوکہ ہے امت کے ساتھ، یہ کتنا بڑا فریب ہے، ہاں سیاق و سباق کو چھوڑ کر، یعنی پیچھے بات کس کی ہو رہی ہے آگے بات کس کی ہو رہی ہے، سارا کچھ چھوڑ کر صرف یہ 4 لفظ پڑھ کر پوری امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو قرآن آیا انسان کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن پورا انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اور یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی شخص اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں ایمان والوں کو کہیں یہ قرآن میں کہا ہو کہ اے ایمان والو قیامت کے دن تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی تمہاری سفارش قبول نہیں ہوگی، کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا۔ جہاں بھی آئے گا بتاؤں گا، نشاندہی ضرور کروں گا کہ دیکھو یہاں پہ آنکھیں کان کھول کے سنو کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو خطاب فرمایا ہے، مسلمانوں کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں، نام لے کر، مطلق بھی نہیں فرمایا، اللہ نے نام لے کر فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فرمایا فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ان کو اللہ ان کے عمل کا پورا اجر عطا فرمائے گا، ان کو پورا اجر دیا جائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات، فرمایا کہ یہ وہ آیات اور حکمت والی نصیحتیں ہیں جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں، جن کو ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس سے نصیحت انسان حاصل کرے، اس سے انسان کچھ سیکھے، اس سے
اس سے انسان کچھ حاصل کرے۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کئی سال گزرے، سن 10 ہجری تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی سے کچھ لوگ آئے عیسائی مذہب کے، اور اس بستی کا نام تھا نجران۔ وہاں سے کچھ عیسائیوں کے پادری آئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا اور کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالی نے ان کو کتاب عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں آپ کا نظریہ، آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر کیا صحیح کیا ہے؟ کہا وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کہتے ہو وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جبکہ وہ کیا ہیں؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیسے؟ تو فرمایا دیکھو ان کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے، اور ان کا کوئی باپ نہیں، تو اللہ ان کا معاذ اللہ باپ ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ فرمایا اے محبوب، بے شک عیسیٰ اللہ کے نزدیک آدم کی مثل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کس کی مثل ہے؟ آدم علیہ السلام کی۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور پھر اس کو فرمایا کن ہو جا، فیکون وہ ہو گئے۔ عیسیٰ آدم علیہ السلام کو مٹی سے اللہ نے بنایا اور پھر ان کو حکم فرمایا کہ ہو جا، تو وہ زندہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا محبوب عیسیٰ تو آدم کی مثل ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، وہ صرف ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں، ان کی تو ماں بھی کوئی نہیں، وہ تو بغیر ماں باپ کی پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں تو ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ تو آدم کی مثل ہے، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا فرمایا ہے۔ اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات کہی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ حضور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، فرمایا سو تم اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ یہ جو اللہ تعالی نے بیان کیا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک مثل آدم ہے، تو فرمایا یہ حق ہے۔ جس طرح آدم کو اللہ تعالی نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا تو وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لفظ کن سے پیدا کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، تم اس کا انکار نہ کرو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جھگڑنے لگے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بحث کرنے لگے۔ اور یہ اصول ہے
یہ ایک فطرتی بات ہے، جب کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، بات کرنے کا کوئی الفاظ جب اس کے پاس موجود نہیں ہوتے تو پھر وہ اگلے سے جھگڑا شروع کرتا ہے، پھر وہ روب ڈال کے شور شرابہ کر کے اگلے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اب الفاظوں میں تو جان رہی نہیں، اب کوئی دلیل تو رہی نہیں، تو لہٰذا ذرا آواز اونچی کر کے جو ہے وہ اگلے کو دبانے کی، روب میں ڈالنے کی کوشش کی جائے، تو یہ پرانا وتیرہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فرمایا اے محبوب، جو لوگ معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، آپ سے جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، آپ سے جو ہے وہ جب یہ لڑتے ہیں، تو فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اے محبوب آپ ان سے کہیے کہ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھی اور میں بھی اپنا آپ کو بلاتا ہوں، تم بھی آؤ میں بھی آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو بھی بلاؤ میں اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، اور پھر کیا ثم نبتہل، اور پھر مباہلہ کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ مباہلہ جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کسی دعا کرنے کو مباہلہ کہا جاتا ہے۔ تو جب عیسائیوں نے ہر دلیل کو رد کیا اور ماننے سے انکار کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانتے تو پھر بلاؤ اپنے بیٹوں کو، میں بھی اپنے بیٹوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم خود بھی آؤ میں خود بھی آتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت فرما دے۔ تم بھی آمین کہنا، ہم بھی آمین کہیں گے، جس پر لعنت پڑ گئی پتہ چل جائے گا کون حق پر ہے کون باطل ہے۔ فرمایا آؤ آؤ میدان میں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 دن کا ٹائم دیں ہمیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ۔ جب وہ گئے وہاں اپنا مشورہ انہوں نے آپس میں کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے نکلے، یعنی اپنے گھر سے حضور مباہلے کے لیے نکلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن کو بلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا، اور آپ نے ان چاروں کو اپنے ساتھ لیا اور آپ چلے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور نکلے مباہلے کے لیے لیکن عیسائی نہیں آئے مقابلے میں، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ صرف حضور کا جو یہ مطالبہ تھا، چیلنج تھا، وہ اس پر آئے ہی نہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زحمت ہی نہیں فرمانی پڑی کہ حضور مباہلے کے لیے نکلتے، مباہلہ ہوا نہیں، یہ صرف بات ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اس بات کے لیے بلایا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب عیسائی اپنے لوگوں کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ ان میں سے بعض جو بڑے پرانے لوگ تھے، جو پادریوں میں سے، ان میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو اس نبی کی جو نشانیاں ہیں اس بات سے اس کی تصدیق ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کے مقابلے پر گئے
تو نسل بھی ہستی پر باقی نہیں رہے گی۔ دنیا میں عیسائیت کی نسل بھی باقی نہیں رہے گی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مباہلے کے لیے نکلے، آپ کی گود میں حضرت امام حسین تھے، امام حسن آپ کے ہاتھ پکڑ کر چل رہے تھے، آپ کی پیچھے حضرت فاطمہ آ رہی تھی اور ان کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، اور آپ نے ان چاروں سے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، تم نے اس پر آمین کہنا ہے، تم نے اس پر آمین کہنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو وہ عیسائی جو دیکھ رہے تھے ادھر سے، ان میں سے ایک نے کہا کہ تم ان سے مباہلہ کرنے چلے ہو؟ فرمایا یہ جو ہستیاں آ رہی ہیں ان کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، اور یاد رکھو کہ اگر انہوں نے تمہارے لیے بد دعا کی تو یاد رکھنا قیامت تک ایک عیسائی بھی روئے زمین پر پیدا نہ ہو سکے گا۔ فرمایا یہ ایسے چہرے میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ واپس لوٹ گئے، مباہلہ نہیں ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ ہوتا، اگر یہ مباہلہ ہو جاتا اور عیسائی مقابلے پہ آ جاتے اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ عیسائیوں کی نسل ختم کر دیتا، اور صرف نسل ختم نہ کرتا، فرمایا ان کا جو علاقہ ہے نجران، اللہ تعالیٰ کئی برس تک اس پر آگ برساتا، وہاں پر درختوں کی جڑیں تک جل جاتی اور ان پر رہنے والے پرندے بھی جل جاتے، حالانکہ ان پرندوں کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان پرندوں کا کیا قصور ہے کہ عیسائی جب انکار کر رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہوتا عیسائی ملت پر کہ فرمایا ان کے علاقے کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ جلا کر خاک کر دیتا اگر میں ان کے لیے دعا کر دیتا، بد دعا کرتا تو۔ لیکن وہ نہیں آئے، بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مباہلے کے لیے چیلنج کا کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نبوت اور آپ کے اللہ کے بندے ہونے پر حضور نے ان سے کہا کہ میں بھی بلاتا ہوں اپنے بیٹوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کریمین کو بلایا۔ حضور نے فرمایا ہم بلاتے اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ حضور نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم خود بھی آئیں گے اور تم بھی آنا۔ حضور خود بھی تشریف لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس پر شیعہ مذہب کا بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ اہل تشیع بہت بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے کہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تو اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حسنین کو بلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کریمین جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگرچہ نواسے تھے، لیکن حضور نے کبھی بھی زندگی میں ان کو نواسا نہیں کہا۔ جب بھی کتنی روایتیں حدیثیں آپ پڑھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ان کو ابنی کہہ کر بلایا، میرا بیٹا یا میرے بیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر انسان کا نسب اس کے باپ سے چلتا ہے سوائے فاطمہ کے، سوائے اولاد فاطمہ کے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے اولاد فاطمہ کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے اس کا نسب حضرت علی کی طرف نہیں جائے گا، فاطمہ الزہرا سے میری طرف آئے گا۔ یاد رکھے، اسی لیے جو سیدوں کا نسب ہوتا ہے نا، وہ جب بیان کیا جاتا ہے شجرہ، اور وہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین سے پھر حضرت علی، پھر حضرت علی سے اصول تو یہ ہے کہ حضرت ابو طالب تک جانا چاہیے۔ جناب ابو طالب، حضرت علی کے والد کون تھے؟ جناب ابو طالب تھے۔
تو علی کے بعد تو ابو طالب کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی کے بعد نام آتا ہے کس کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ پروٹوکول اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ حضرت علی کے بعد حضرت فاطمہ سے اس نسب کو حضور علیہ السلام کی طرف جوڑ دیا اللہ نے۔ باقی یہ کسی کے لیے کائنات میں جائز نہیں ہے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو حضرت حسنین کریمین اگرچہ حضور کے نواسے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے ہمیشہ ان کو اپنا بیٹا قرار دیا، بیٹا کہا، اور پھر فرمایا، وہی کہا کہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو حضور علیہ السلام نے صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، صرف حضرت فاطمہ کو۔ حضور نے اپنی کسی بیٹی کو نہیں بلایا، اپنی کسی زوجہ کو نہیں بلایا، کسی خاندان کی کسی خاتون کو نہیں بلایا، صرف حضرت فاطمہ کو بلایا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ نے وَنِسَاءَنَا کہا، اور یہ ہے جمع کا صیغہ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہوں تم اپنی بیٹی کو بلاؤ، ہاں، لیکن حضور نے بلایا کس کو؟ صرف حضرت فاطمہ کو۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہاں حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا اس لیے کہ حضرت حضور علیہ السلام کی صرف حضرت فاطمہ ہی بیٹی تھی، اور کوئی بیٹی حضور کی تھی نہیں۔ یہ شیعہ مذہب کا استدلال ہے اس کے اوپر، وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو حضور اس کو بھی بلاتے یا نہ بلاتے، لیکن حضور نے نہیں بلایا، تو لہٰذا ایک فاطمہ ہی حضور کی بیٹی ہے، حالانکہ یہ ان کی دلیل ہی باطل ہے، ان کی یہ دلیل ہی غلط ہے۔ وَنِسَاءَنَا کے اندر صرف حضرت فاطمہ نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہوں اور تم اپنی بیٹی کو بلاؤ، فرمایا میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، لیکن حضور لے کر صرف حضرت فاطمہ ہو گئے۔ کیا حضور کی جو ازواج مطہرات تھیں وہ حضور کی عورتیں نہیں تھیں، گھر کی تھیں یا نہیں؟ لیکن حضور علیہ السلام نہیں لے کے گئے۔ اور جہاں تک بات ہے بیٹیوں کا، تو جس زمانے میں جس سن میں یہ مباہلہ ہوا اس وقت حضور علیہ السلام کی اپنی کوئی بھی اولاد سوائے حضرت فاطمہ کے زندہ نہیں تھی، حضور کی کوئی اولاد حیات نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام کی 4 صاحبزادیاں، 3 صاحبزادیاں اس 10 ہجری سے پہلے وصال فرما گئی تھیں۔ حضور کے جتنے صاحبزادے وہ پہلے ہی 55 میں وصال فرما گئے تھے۔ اب اس وقت اگر روئے زمین پر کوئی حیات حضور کی اولاد میں ساتھ ہوتا تھا تو وہ صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف حضرت فاطمہ۔ اب یہ اس پہ بہت لمبی بحث ہے، نساءنا کہ حضور نے اپنی ازواج کو کیوں نہیں بلایا، اور یہاں نساءنا سے مراد کون ہے، یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر آیا ہے۔ یہ اگر شروع کروں گا تو پھر لوگ جو ہے وہ گھڑیاں دیکھنا شروع کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔